اوقات علماء کے سامنے، کسی عالم کے سامنے ایک دلیل ہوتی ہے جو پرانی ہے، بعد والی نہیں ہوتی ہے. اس کا فیصلہ پرانی ہی دلیل پر ہوتا ہے، بعد میں آنے والے حکم کا اس کو علم نہیں ہوتا ہے. وہ پرانے ہی مسئلے پر اسی دلیل پر عمل کر رہا ہوتا ہے. جس کے پاس نئی دلیل آتی ہے، بعد والی دلیل آتی ہے، وہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے. لہٰذا اس وجہ سے بھی علماء میں اختلاف ہوا ہے. مثال کے طور پر علقمہ اور اسود یہ تابعی ہیں. دونوں کہتے ہیں کہ انہما دخل علی عبداللہ، وہ دونوں کے دونوں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گئے. فقال اصلی من خلفکم، انہوں نے پوچھا جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے نماز پڑھ لی؟ قال نعم، کہا کہ ہاں. فقام بینہما وجعل احدہما عن یمینہ والآخر عن شمالہ، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نماز کے لیے کھڑے ہوئے. دونوں میں سے علقمہ اور اسود میں سے ایک کو دائیں اور ایک کو بائیں کھڑا کیا، درمیان میں خود رہے. ثم رکعنا، اور نماز پڑھی. ثم رکعنا فوضعنا ایدینا علی رکبنا فضرب ایدینا، جب ہم نے نماز پڑھی مقتدی بن کر، اور وہ امام کون سے صحابی ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود. تو ہم نے اپنے ہاتھ رکوع کی حالت میں گھٹنوں پر رکھ دیے. تو کہتے ہیں کہ فضرب ایدینا ثم طبق بین یدیہ ثم جعلہما بین فخذیہ، انہوں نے ہمارے ہاتھ پر مارا. ہم نے گھٹنے پہ ہاتھ رکھے تو انہوں نے کیا کیا؟ ہاتھ پر مارا، اور خود اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کے اس طرح سے دونوں رانوں کے درمیان رکھ لیے. دونوں ہاتھ رانوں کے درمیان رکھ لیے. فلما صلی قال ہکذا فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نماز سے فارغ ہوئے تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا جیسے میں نے کیا. انہوں نے ہاتھ کہاں رکھے؟ گھٹنوں پر، اور انہوں نے ہاتھوں کو، ہتھیلیوں کو جوڑ کے دونوں رانوں کے درمیان میں رکھ لیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تطبیق. تطبیق اس کو کہتے ہیں. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. دوسری روایت دیکھیے، مصعب بن سعد کہتے ہیں صلیت الی جنب ابی، یہ مصعب ابن سعد ابن ابی وقاص ہیں، یہ تابعی ہیں، ان کے والد صحابی سعد ابن ابی وقاص صحابی ہیں. کہتے ہیں صلیت الی جنب ابی، میں نے اپنے والد صاحب کی بغل میں نماز پڑھی، بازو میں نماز پڑھی. فطبقت بین کفیہ، میں نے کیا کیا؟ دونوں ہاتھوں کو جوڑا، ہتھیلیوں کو. ثم وضعتما بین فخذیہ فنہانی ابی، اور دونوں ہاتھوں کو رانوں کے درمیان رکھ دیا. والد صاحب نے مجھ کو اس سے منع کیا. وہاں گھٹنوں پہ رکھنے سے انہوں نے ہاتھ مارا، یہاں رانوں کے درمیان ہاتھ رکھنے سے انہوں نے منع کیا. وہ بھی صحابی، یہ بھی صحابی. وقال كنا نفعله فنهينا عنه، کہا کہ ہم پہلے ایسا ہی کرتے تھے جیسا تم کر رہے ہو، لیکن بعد میں ہمیں اس سے منع کیا گیا. وَأُمِرْنَا أَن نَضَعَ أَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكَبِ، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھیں. صحابہ کو حکم کون دیتا تھا؟ تو صحابی جب کہے کہ ہمیں حکم دیا گیا تو اس سے مراد حکم دینے والا کون ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ ہاں، پہلی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کس کا عمل بیان کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. غلط بولے وہ نہیں، انہوں نے دیکھا. دوسری حدیث میں انہوں نے اپنے بیٹے کو منع کیا ایسا نہیں، اور جواب میں کیا کہا کہ پہلے ہم ایسا کرتے تھے. یعنی یہ غلط نہیں تھا، یہ پہلے ہوتا تھا. ظاہر بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیے، صحابہ بھی کیے، لیکن بعد میں ہم کو اس سے کیا کر دیا گیا؟ منع کر دیا گیا. کس نے منع کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ہم کو اس سے منع کر دیا گیا. تو اور حکم کیا دیا گیا؟ کہاں ہاتھ رکھیں؟ گھٹنوں پر. تو پہلے کیا تھا اور بعد میں کیا آیا؟ ہاں، پہلے تطبیق تھا اور بعد میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کا حکم آیا. تو اس طرح سے تبدیلیاں آتی. پہلے نماز میں لوگ بات کر لیا کرتے تھے، بعد میں بات کرنا کیا ہو گیا؟ منع کر دیا گیا. ایسے کئی احکام ہیں جو شروع میں تھے، بعد میں اس میں تبدیلی آئی. یہ کیسا معاملہ ہے؟ پہلے کرتے تھے، بعد میں منع ہو گیا اور تبدیل کر دیا گیا. لیکن عبداللہ ابن مسعود کے سامنے وہ عمل نہیں تھا، اس لیے وہ پرانا ہی عمل کرتے رہے، کیونکہ انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے. تو ان کو معلوم نہیں تھا کہ منسوخ ہے، منع ہے. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ایک عمل یہ بھی ہے، ایک عمل یہ بھی ہے. تو یہ تو جانتے تھے کہ یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ہم نے دیکھا ہے، ہم کو بولے کرنے کے لیے، لیکن یہ ان کے علم میں نہیں تھا کہ یہ منع ہوا ہے، کیونکہ وہ میڈیا کا زمانہ نہیں تھا اور صحابہ سفروں میں جا کے واپس آتے تھے. یہی صحابی کہتے ہیں میں شروع میں ہم نماز میں بات کر لیا کرتے تھے، پھر میں سفر میں چلا گیا، واپس جب آیا تو میں نے سلام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے جواب ہی نہیں دیا.
پہلے ہم سلام کا جواب نماز میں بھی دے دیا کرتے تھے، لیکن کہا کہ جواب ہی نہیں دیا تو میرے دل میں باتیں آنے لگی، معلوم نہیں میرے سے کیا ایسی غلطی ہوگی کہ آپ جواب ہی نہیں دے رہے ہیں، اور 50 قسم کی چیزیں سوچنے لگے، شاید یہ غلطی ہوگی، شاید یہ غلطی ہوگی۔ بعد میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے بتا دیا کہ یہ نماز میں اب کیا ہو گیا۔ تو پہلے ان کو وہ حکم معلوم تھا، بعد میں تبدیل ہوا تو یہ بھی معلوم ہو، لیکن کبھی ایسا ہوا کہ صحابہ کو نیا حکم معلوم، بعض صحابہ کو معلوم نہیں ہوا، تو ان کا عمل ایسا رہا، اور ان کا عمل جن کو معلوم تھا پہلے ایسا تھا بعد میں ایسا تھا، انہوں نے کیا کر دیا، بعد والے حکم کو بتایا، لیکن جن تک پہلا حکم پہنچا بعد والا نہیں، وہ پچھلے حکم پر باقی رہے، اور اس طرح سے علماء میں کیا ہو گیا۔ تو ایسے کئی مسائل ہیں جن میں ناسخ منسوخ کے فرق کی وجہ سے ایک بات عالم کو معلوم رہی، دوسری معلوم نہیں ہوئی۔ اس کی دوسری مثال دیکھیے اسی طرح کی، اب یہاں معاملہ الٹا ہو گیا کہ پہلے وہ چیز منع تھی بعد میں جائز ہو گئی، ایسا بھی ہو سکتا ہے، کسی نے منع والی حدیث کو لے لیا اور منع کا فتویٰ دے دیا، لیکن جس کو معلوم تھا کہ پہلے منع تھا بعد میں جائز ہو گیا، تو اس نے کیا کیا، پھر دوسرے پہ عمل کیا۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، افطر الحاجم والمحجوم، روزے کی حالت میں جو حجامہ کرائے تو جس نے کیا وہ بھی، اس کا بھی روزہ ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا، اور جس نے کروایا اس کا بھی افطار ہو گیا، مطلب روزہ ٹوٹ گیا۔ حجامہ کرنے والا، کرانے والا، دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ یہ امام احمد نے اس کو روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے، اسی طرح سے ابو داؤد اور نسائی، ابن ماجہ وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے۔ لیکن ابن عباس کی روایت ہے، پہلی روایت ثوبان رضی اللہ عنہ سے اور متواتر روایت ہے، لیکن دوسری روایت ابن عباس کی ہے، کہتے ہیں احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو صائم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزی کی حالت میں حجامہ کروایا۔ پہلی میں کیا ہے، روزہ ٹوٹ گیا، دوسری میں کیا ہے، روزی کی حالت میں آپ نے کیا، اب ہم کیا کریں؟ تو بعض علماء اس طرف گئے جن کے پاس وہ حدیث پہنچی کہ روزہ افطار ہو جاتا ہے، کا مطلب روزہ ٹوٹتا ہے تو نہیں کرنا۔ بعض علماء اس طرف گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اب اس میں بعض اوقات فیصلہ سامنے آتا ہے، بعض اوقات فیصلہ سامنے نہیں آتا ہے، اجتہاد کرنا پڑتا ہے، لیکن ایک حدیث ہمارے پاس ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں میں کون سا پہلا ہے کون سا بعد والا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہ پہلی حدیث میں ہے کہ وہ مؤخر ہو گیا، نہ دوسری حدیث میں، تو پہلے کیا تھا معلوم پڑ رہا اس میں، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک تیسری حدیث ہے جس میں صراحت نہیں ہے، لیکن اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کیا حکم اس میں ہے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اول ما کرہت الحجامۃ للصائم، سب سے پہل روزے دار کے لیے حجامہ میں جو ناپسندیدگی کا اظہار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس کو مکروہ قرار دیا گیا، ناپسندیدہ قرار دیا گیا، وہ اس وقت تھا جب ان جعفر ابن ابی طالب احتجم وهو صائم، جب جعفر ابن ابی طالب نے حجامہ کروایا اور وہ روزے کی حالت میں تھے۔ فمر به صلی اللہ علیہ وسلم فقال افطر هذان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو آپ نے دونوں سے کہا، حجامہ کرنے والا کروانے والا، کہا ان دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا، ان دونوں نے افطار کر لیا، کا مطلب روزہ توڑ دیا، فطر کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹنا، توڑنا، تو کہا کہ ان دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ ثم رخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد فی الحجامۃ للصائم، لیکن راوی کہتے ہیں، حضرت انس کہتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کے بارے میں آسانی کر دی، رخصت دے دی، ریلیف اس کے بارے میں دے دی، آسانی اس بارے میں دے دی۔ اور حضرت انس کے بارے میں راوی کہتے ہیں وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ، اور خود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں حجامہ کرواتے تھے۔ اب یہاں پر معلوم ہوا کہ آپ نے کہا ان دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا، بعد میں کیا کہا، راوی کہتے ہیں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں رخصت دے دی، تو رخصت اس معاملے میں ہوتی جو شروع میں منع ہوتا ہے، پھر آسانی آتی ہے، تو بعد میں آسانی آئی یا بعد میں منع آیا؟ پہلے روزہ ٹوٹنے کی بات آپ نے کی، اس کے بعد کیا کی، اس میں آسانی دی۔ تو علماء نے کہا کہ دیکھو پہلے منع تھا اور بعد میں کیا آیا، آسانی۔ تو اور حضرت انس جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ حجامہ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، روزے کی حالت میں حجامہ کرواتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حجامہ سے روزہ اب ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو بعد والا کون سا ہوا، نہیں ٹوٹتا، پہلے کیا تھا، ٹوٹتا۔ تو ایک چیز پہلے منع تھی یا جس سے روزہ ٹوٹنے کی بات بتائی گئی تھی، لیکن بعد میں وہ چیز، اس کا حکم بدل دیا گیا اور اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو اس طرح سے بعض اوقات ہوتا ہے، ایک کے سامنے آج بھی کئی علماء کا فتویٰ ہے، آج بھی کئی بڑے علماء کا فتویٰ ہے کہ اگر افطار یعنی روزہ آدمی
رکھے اور حجامہ کروائیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن بعض دوسرے علماء نے جیسے شیخ البانی وغیرہ نے کہا اس حدیث میں یہ صراحت ہے، اشارہ ہے اس بات کا کہ آپ نے رخصت دی، اس میں آسانی دی. منع میں آسانی آتی ہے، تو پہلے کیا تھا؟ منع، بعد میں کیا آئی؟ آسانی. تو افطار نہیں ہوتا ہے یہ بعد میں ہوگا، افطار ہوتا تھا یہ پہلے ہوگا. تو اس حدیث کو امام دارقطنی نے روایت کیا. لیکن بعض اوقات کوئی حدیث بعض علماء تک پہنچتی ہے، نہیں بھی پہنچتی، یا کبھی پہنچتی ہے اور ان کے نزدیک وہ روایت صحیح نہیں قرار پاتی، اس لیے اس کو قبول نہیں کرتے. ایسا ہوتا ہے، اسے وہ مجرم نہیں ہو جاتے، بلکہ ان کی تحقیق یہی ہوتی ہے کہ نہیں ہمارے نزدیک حدیث صحیح نہیں. وہ ایسے دل سے کچھ بھی بولتے ہیں نہیں، ان کے اپنے اصول ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے حدیثوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے. لہٰذا اس طرح کے اختلاف میں اگر علماء اہل حق میں سے ہیں، ان پر تنقید کرنا، ان کی شان میں گستاخی کرنا مناسب